بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا، جیسا کہ حدیث و شفاعت میں آیا ہے، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا ہے کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے کہ اے آدم تو ابو البشر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو بنایا ہے اور آپ میں اپنی روح پھونکی ہے اور فرشتوں کو تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں بسایا۔ کیا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہماری پریشانی اور غم دیکھ نہیں رہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میرا رب سخت غصے میں ہے، اتنا غصہ پہلے کبھی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک درخت سے روکا تھا اور میں نافرمانی کر بیٹھا، مجھے تو اپنی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کی طرف جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم نوح علیہ السلام کی طرف جاؤ، تو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے کہ اے نوح، تو زمین والوں کی طرف بھیجا گیا پہلا رسول ہے اور اللہ نے تیرا نام عبد الشکور رکھا ہے۔ کیا آپ ہماری کیفیت نہیں دیکھ رہے؟ کیا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش نہیں کریں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک نہیں دیکھا اور نہ بعد میں اتنا غضبناک ہوگا، مجھے تو آج اپنی فکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات و واقعات قرآن مجید اور حدیث نبوی سے ماخذ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے اور وہ سب کے سب اسلام پر تھے، اور یہ روایت بخاری میں ہے، اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ قرن سے مراد ایک زمانہ کے لوگ ہیں یا اس سے زمانہ اور مدت مراد ہے۔ ابن جریر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے کے لوگ بہت نیک تھے اور بہت سے لوگ ان کے پیروکار تھے۔ جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو ان کے اتباع کرنے والوں نے سوچا کہ اگر ہم ان بزرگوں کی تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لیں تو اس سے ہماری عبادت کا شوق زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ اس سے ان کی یاد ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ تو یہ سوچ کر انہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا لیں۔ پھر جب یہ فوت ہوئے تو ان کے بعد والے لوگوں کے پاس ابلیس آیا اور کہنے لگا کہ تم سے پہلے لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان پر بارش برستی تھی۔ تو ابلیس کے کہنے پر ان لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ ابھی ابن حاتم نے اپنی سند سے ذکر کیا ہے کہ ابو المطر نے فرمایا کہ لوگوں نے ابو جعفر باقر کے ہاں یزید ابن المحلب کا ذکر کیا اور آپ نماز میں مصروف تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے سوال کیا کہ تم نے یزید ابن المحلب کا ذکر کیا ہے، وہ اس جگہ قتل ہوئے ہیں جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی عبادت کی گئی۔ پھر انہوں نے ود کا ذکر کیا کہ وہ نیک اور صالح آدمی تھا اور لوگ ان سے محبت کیا کرتے تھے، تو لوگ ان کی قبر پر جھک پڑے اور وہاں گریہ زاری شروع کر دی۔ جب ابلیس نے ان لوگوں کا غم اور پریشانی کا یہ حال دیکھا تو انسانی شکل و صورت میں ان کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ تم اس شخص پر اتنی آزاری کر رہے ہو، کیا میں تمہیں اس جیسی ایک تصویر نہ بنا دوں؟ وہ تمہاری مجلس میں رہے گی اور اس تصویر کی وجہ سے اس کی یاد تمہارے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو ابلیس نے ان کو ایک تصویر بنا دی اور اس تصویر کو لوگوں نے اپنی مجلس میں رکھ لیا اور اس کی یاد میں مشغول رہے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ وہ لوگ اس تصویر کے ساتھ زیادہ مگن رہنے لگے ہیں اور دیوانے ہو گئے ہیں، تو پھر ان سے کہا کہ کیا میں یہ تصویر ہر ایک کے لیے الگ الگ نہ بنا دوں اور وہ ہر ایک کے گھر میں رہے گی اور اس طرح تم اس کو اچھی طرح یاد رکھ سکو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اب شیطان نے ہر ایک کے لیے الگ الگ ایک دو مورتی بنا دی۔ اس طرح وہ لوگ اس نیک شخص کی یاد میں مصروف رہے اور ان کی اولاد یہ دیکھتی رہی اور اسی طرح نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر کار ان کی یاد کا سلسلہ ختم ہوا اور ان کی اولاد نے ود کی بت کی پرستش شروع کر دی۔ تو سب سے پہلے اللہ کے سوا ود بت کی پرستش شروع کی گئی۔ تو اس روایت کے مضمون سے ہمیں یہ سبق ملا کہ مذکورہ تمام بتوں کی کسی نہ کسی نے عبادت کی ہے۔